شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے مبارک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، روزہ ہماری عبادات کا ایک اہم جز ہے۔ ہمارے 5 ارکان میں سے ایک اہم عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کئی قسم کی عبادات سے نوازا ہے، جن میں کچھ مالی عبادات ہیں اور کچھ جسمانی ہیں، اور انہی عبادات کے پیش نظر انسان کی عبادات فرشتوں کی عبادت سے بلند ہے، بشرطیہ کہ وہ ان عبادات کو بخوبی عطا کرے۔ جیسے کہ زکوٰۃ اور روزہ ایسی عبادات ہیں جن سے فرشتے عاجز ہیں، کیونکہ نہ تو وہ ذریعہ آمدن رکھتے ہیں اور نہ ہی انہیں بھوک اور پیاس لگتی ہے۔ سورج طلوع ہونے سے لے کر غروب آفتاب تک مسلمان روزہ رکھتے ہیں۔ اس دوران وہ کچھ کھاتے پیتے نہیں، لیکن روزے کا مقصد محض فاقہ کشی نہیں بلکہ اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اپنے آپ کو تمام تر حرام اور ناپاک کاموں سے دور رکھنا ہے۔ مسلمان ہر سال رمضان میں روزے رکھتے ہیں۔ نبوت کے 10ویں سال 610 ہجری میں معراج کی شب مسلمانوں پر روزے فرض کیے گئے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے تم پر روزے فرض کیے جیسا کہ تم سے پہلے فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اگر ہم رمضان کے تاریخی پس منظر پر روشنی ڈالیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی اقوام رمضان کا اہتمام کرتے تھے۔ اس وقت رمضان کو تاتر کہا جاتا تھا، جس کا مطلب کنویں کا پانی نکالنا، لیکن اسلام کی آمد سے 200 سال پہلے قلہ بن مرہ کے مشورے کے مطابق لفظ تاتر کو بدل کر رمضان رکھا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت میں موسم گرما کی ابتدا میں روزے رکھے جاتے تھے، کیونکہ گرمی میں پیاس کی شدت بڑھ جاتی ہے، اس لیے وہ اللہ کی رضا کے خاطر موسم گرما میں روزے رکھتے تاکہ ان کے سخت ترین عبادت کے پیش نظر ان سے اللہ پاک راضی ہو جائے۔ اسی نسبت سے لفظ رمضان کا انتخاب کیا گیا، جس کا مطلب ہے دیر تک پیاسا رہنا، اور گرمی کی وجہ سے معدہ گرم ہو جانا۔ یہ عربوں کی مقامی زبان کا ایک لفظ تھا، جو کہ بعد میں ایک مکمل رمضان کے لفظ کی صورت اختیار کر گیا۔ یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے روزہ رکھنا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دیگر اقوام بھی رضائے خداوندی کی خاطر رمضان کے اہتمام کیا کرتی تھی، کیونکہ ہر قوم کے لیے کسی نہ کسی نبی کو سرچشم ہدایت بنا کر بھیجا گیا، لہٰذا ان کے طریقہ کار کے مطابق وہ لوگ روزہ رکھتے تھے۔ اسلام سے قبل لوگ عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، کیونکہ اس دن کو ہر زمانے میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو یوم عاشورہ کہتے ہیں۔ اسلام سے قبل عاشورہ کا روزہ فرض تھا۔ رمضان المبارک کے فرض ہو جانے کے بعد عاشورہ کے روزے کی فرضیت ختم ہو گئی، البتہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے روزے کو سنت اور مستحب قرار دیا، چونکہ آپ خود بھی عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اسی دن اللہ تعالیٰ نے پہاڑ، کرسی اور قلم پیدا کیے۔ زمین پر پہلی بارش اسی دن ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یوم عاشورہ کو ہی پیدا ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات، حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے رہائی ملی، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے رہائی ملی، حضرت یعقوب علیہ السلام کو دوبارہ بینائی عطا ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اسی دن جودی پہاڑ پر آ کر رکی۔ عاشورہ کے دن ہی اصحاب کہف نے کروٹیں بدلی اور قیامت بھی اسی دن آئے گی۔ اسی نسبت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اسی دن حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کربلا میں شہید کیا گیا۔ تفسیر ابن کثیر کی حدیث کا بیان ہے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 168 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، تمام انبیاء پر نازل کردہ آسمانی کتابیں بھی اسی مہینے میں نازل کی گئی۔ اس کے علاوہ یہ بھی روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور کئی انبیاء پر صحیفے بھی اسی مہینے میں نازل کیے گئے۔ اب ہم دیگر انبیاء اور ان کے رمضان کو بیان کرتے ہیں۔ جیسا کہ سب سے پہلا تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ آپ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے۔
اس وقت کے قوم جمعرات اور جمعے کا روزہ رکھتے تھے، یہ ان پر فرض تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل فرمانے کا ارادہ کیا تو آپ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ 30 روزے رکھیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے 1 ماہ کے مکمل روزے رکھے اور آخری روزے کے وقت افطار سے قبل آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کی غرض سے کوہ طور کی جانب روانہ ہوئے، کیونکہ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کوہ طور پر کلام فرمایا کرتے تھے۔ راستے میں آپ نے گمان کیا کہیں مسلسل روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو میرے منہ سے بدبو نہ آئے، اور آپ نے راستے میں خوشبودار درخت کا پتا توڑ کر چبا لیا اور بارگاہ خداوندی میں حاضر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے دریافت کیا، اے موسیٰ، آپ نے افطار سے قبل روزہ کیوں افطار کیا؟ جب آپ علیہ السلام نے وجہ بیان کی تو اللہ تعالیٰ نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا، میرے روزے دار کے منہ سے آنے والی بدبو مجھے کائنات کی تمام خوشبو سے زیادہ بہتر لگتی ہے۔ چنانچہ انہیں 10 روزے مزید رکھنے کا حکم دیا، اور 40 روزے مکمل ہونے کے بعد آپ علیہ السلام کو تورات مقدس نازل فرمائی گئی۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بڑے جلیل القدر اور بہادر پیغمبر تھے۔ ان کی عبادت اللہ پاک کو سب سے زیادہ پسند تھی۔ آپ رات کے پہلے حصے میں سوتے اور 2/3 حصے قیام فرماتے اور ذکر الہی میں مصروف رہتے۔ آپ کا معمول تھا آپ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن نہ رکھتے، لیکن نزول زبور سے قبل آپ علیہ السلام بھی 40 روزے رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی انجیل نازل ہونے سے قبل 40 روزے رکھنے کی ہدایت دی گئی۔ اس کے بعد انبیاء کے اقوام ہی اسی ترتیب کے ساتھ 40 روزے رکھ کر رمضان کا اہتمام کیا کرتی تھی، اور بعض آج بھی کرتی ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک روزے کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ ہمیں رمضان کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے عطا ہوا۔ معراج کی رات آپ علیہ السلام کو رمضان کے تحفے سے نوازا گیا، اور یہ قیامت تک مسلمانوں کے لیے فرض قرار دیا گیا۔ اس سے قبل عرب کے لوگ عاشورہ کا روزہ رکھتے، ذوالحج کے پہلے 10 روز، جمعے کا روزہ، اور بعض لوگ بدھ اور جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ ان سب کے علاوہ پیر کے روز کا بھی روزہ رکھتے، اس لیے کہ آپ علیہ السلام کی یوم ولادت پیر کے دن ہوئی۔ اس کی خوشی میں آپ علیہ السلام پیر کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ نیز تہجد کی نماز بھی آپ علیہ السلام اسی نسبت سے ادا کیا کرتے تھے، کیونکہ آپ تہجد کے وقت دنیا میں تشریف فرما ہوئے تھے۔ مگر رمضان المبارک کے فرض ہونے کے بعد ان تمام روزوں کی فرضیت ختم ہو گئی اور رمضان کے 30 روزے فرض ہو گئے۔ البتہ اگر کوئی یہ روزے رکھتا ہے تو اسے بے حد ثواب ملتا ہے، کیونکہ اب یہ نفلی روزے ہیں، تو اگر کوئی نہ بھی رکھے تو کوئی حرج نہیں۔ رمضان کے روزے کی فرضیت بیان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کوئی جان بوجھ کر رمضان کا ایک بھی روزہ چھوڑتا ہے، پھر چاہے وہ ساری زندگی روزے رکھے، اس کا کفارہ ادا نہیں ہو سکتا۔ رمضان کے مہینے میں ہر عبادت کا ثواب 70 گنا زیادہ کر دیا جاتا ہے، کیونکہ رمضان کا مہینہ قمری سال میں آتا ہے، لہٰذا وقتاً فوقتاً اس کے اوقات اور موسم بدلتے رہتے ہیں، یعنی یہ کبھی گرمیوں میں آتا ہے تو کبھی سردیوں میں، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں، مجھے اپنے بندوں کے گرمیوں کے روزے اور سردیوں کا وضو بے حد پسند ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم پر امید ہیں کہ آپ کو ہماری آج والی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید اسلامی معلومات کے لیے امانت خدا اور نبی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ زندگی کے لمحات مزید باقی رہے تو آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو بطور تحفہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر پیش کروں گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے صدقے معاف فرمائے، آمین۔